إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، خوبی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. اسی اکیلے اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے. اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ساجھی نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں اور اس کا کوئی معاون نہیں. اکیلے اس نے پوری کائنات کو بنایا، چرند پرند کو بنایا، زمین آسمان کو بنایا اور بنی نوع آدم کو بنایا. اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بہترین ڈھانچے میں بنایا، ایک اچھی صورت دی، ایک اچھی خلقت دی اور حسن کاریگری کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. اس کا مزید احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والوں میں سے بنایا ہے. درود و سلام کا نزول اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ہمیں مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا، ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. گویا کہ اللہ رب العالمین کے بے پناہ احسان اور اکرام ہیں ہم پر، جن کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، گن نہیں سکتے ہیں. وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو. ہم اللہ پر اللہ کے احسان کا اور اللہ کے فضل کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں گناہوں نعمتوں سے نواز کر مسلمانوں میں سے بنایا، بطور خاص ہمیں اہل توحید میں سے بنایا. یہ اس کا خاص کرم ہے، یہ اس کی خاص نعمت ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں توحید والوں میں سے بنایا. ورنہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے رب کو نہیں پہچانتے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو رب پر ایمان لا کر بھی گمراہ ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اللہ پر ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں اور بے دینی کا کام کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں سے بنایا ہے جو توحید کے مت والے ہیں، توحید کا گن گاتے ہیں، توحید کا دم بھرتے ہیں اور توحید پر چلتے ہیں. عزیز دوستو اور اسلامی بھائی، میں نے ابھی سورہ فصلت کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ہمیں اللہ نے بنایا، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، جس کا اس پر ایمان ہے، اعتقاد ہے، یقین ہے، ان لوگوں کی اللہ فضیلت بیان کرتا ہے. الحمدللہ ہم ان میں سے ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ. اور یہ آخرت کے سوالوں میں سے ایک سوال بھی ہے، جب ہم مریں گے، ہمیں دفن کر دیا جائے گا، ہم مٹی کے نیچے چلے جائیں گے
قبر میں ہمیں دفن کر دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں منکر نکیر، اور وہ سوال کرتے ہیں ہم سے من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، من نبیک، تمہارے نبی کون ہیں۔ یہ سوالات ہم سے ہوتے ہیں۔ ان 3 سوال میں پہلا اور بنیادی سوال ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، جس نے اس پوری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، دراصل وہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ سجدہ کیا جائے گا، نہ جھکا جائے گا، نہ دعا مانگی جائے گی، نہ قربانی کی جائے گی، نہ ذبح کیا جائے گا، نہ نذر و نیاز کیا جائے گا۔ صرف اس خالق کے لیے قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، عبادت ہے، بندگی ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے بتایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور الحمدللہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ سبحان اللہ، شکر کریں اللہ کا، اللہ رب العالمین کا شکر بیان کریں کہ ہمیں ان میں سے بنایا ہے جو یہ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت عظیم اور بڑی بات ہے۔ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں اس پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا اے اللہ، آپ ہمیں کوئی ایسی بات سکھائیں جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کیا کروں، آپ سے دعا مانگا کروں، آپ کا ذکر خیر کیا کروں، آپ کا چرچا کیا کروں۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، تم کہو لا الہ الا اللہ، تم کہو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، یہ تو تیرے ہر بندے پڑھتے ہیں، ہر بندے کو یہ کلمہ معلوم ہے، ہر بندے کو یہ ذکر معلوم ہے، لا الہ الا اللہ۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا کلمہ مجھے نصیب ہو جو میں پڑھوں، مجھے معلوم ہو، خصوصی طور پر میں تمہارا ذکر کروں، تیرا ذکر کروں۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ تجھے پتہ نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان کو سوائے میرے، 7 آسمان کو رکھ دو سوائے میرے، 7 زمین کو اس کے اندر رکھ دو، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دو، یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ، اور ہم اس لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، غور کیجئے کہ ہم کن میں سے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ ساری کائنات میں سب سے وزنی کلمہ اس کے گنگان کرنے والے، اس کے پڑھنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے، لا الہ الا اللہ کو دل سے تصدیق کرنے والے اور اس پر چلنے والے ہیں۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت عظیم بات ہے جو اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہی وہ کلمہ ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات ہونے لگی تو آپ نے اپنے چچا سے کہا تھا چچا آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ۔ ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، اسلام نہیں تھا، اپنی زبان سے یہ کلمہ نہیں کہہ سکے تھے۔ بظاہر یہ چھوٹا جملہ ہے، یہ چھوٹی بات ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے وہ مسلمانوں میں سے ہو جاتے، مومنین میں سے ہو جاتے۔ آج ان کو ابو طالب رضی اللہ عنہ کہتی، آج دنیا اور لوگ ابو طالب کو ابو طالب رضی اللہ عنہ کہتے، لیکن کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ابو طالب کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ان کو رضی اللہ عنہ کہا جاتا، بلکہ جنت میں وہ داخل ہوتے، لیکن کلمہ کا انکار کرنے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ بات چھوٹی ہے لیکن بات بہت بڑی ہے، بات بہت گہری ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ ان میں سے ہیں جو کلمے کا ذکر کرتے ہیں، کلمے کا ورد کرتے ہیں اور کلمہ پڑھنے والے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے دنیا کتنی بڑی ہے۔ آج 2025-26 کا ڈاٹا دیکھ لیں، پوری دنیا میں لوگوں کی تعداد تقریباً 8 ارب سے بھی زیادہ ہے، 8 ارب
تعداد اس دنیا میں، اتنے لوگوں میں میجورٹی بڑی تعداد غیر مسلموں کی ہے، اس کے بعد مسلمانوں کا نمبر آتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں ایک بڑی تعداد دنیا میں ایسی ہے جو اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتی، بڑی تعداد غیر اللہ کی جو اللہ پر صحیح سے ایمان نہیں لاتے بھی ہیں تو صحیح سے نہیں لاتے، اس میں مسلمان بھی ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ بڑی تعداد ملحدین کی ہے، جن کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، جن کو ناستک کہا جاتا ہے۔ ناستک وہ لوگ ہوتے ہیں جو رب پر سرے سے ایمان ہی نہیں لاتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا آپ خود بن گئی ہے، لوگ آپ خود پیدا ہو رہے ہیں، دنیا میں لوگ آپ خود آ رہے ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کائنات اپنے آپ بن گئی ہے، یہ ساری چیزیں کائنات میں جو تصرفات ہوتے ہیں یہ آپ خود ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے، اور اس دنیا کو چلانے والا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، ایسی بڑی تعداد ہے۔ اور ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے دہلی کے اندر ایک ڈیبیٹ دیکھی ہوگی، آپ نے اس کا چرچا سنا ہوگا، مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر، مسلمانوں کی طرف سے مفتی شمائل ندوی اور ملحد میں سے جاوید اختر، دونوں کے درمیان مناظرہ ہوا تھا، ایک طرف وہ جو خدا کا انکار کرنے والا، دوسرا وہ جو خدا کے وجود کو تسلیم کرنے والا۔ تو جاوید اختر صرف ایک اکیلا آدمی نہیں ہے جو اللہ کا منکر ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہے، بڑی تعداد میں ہندوستان میں، پاکستان میں اور پورے روئے زمین پر، کرۂ ارض پر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو اللہ پر ایمان سرے سے نہیں لاتے، مانتے ہی نہیں اللہ کو، اور الحمدللہ ہم ان میں سے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر۔ انہی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، یہ ہماری فضیلت بیان کی جا رہی ہے، جو اپنی زبان سے کلمے کے اقرار کرتے ہیں، اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، اپنے خالق کو پہچانتے ہیں، خالق کی معرفت حاصل کرنے کے بعد خالق پر ایمان لاتے اور کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ دراصل یہی لوگ قبر میں جواب دے پائیں گے جب ان سے سوال ہوگا من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ایسے لوگ جواب دیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ایسے لوگ جواب دیں گے، ورنہ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دنیا میں بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے۔ دنیا کس نے بنائی، لوگوں کو پتا ہے ایک اللہ ہے، ایک رب ہے، ایک معبود ہے جس نے اس دنیا کو بنایا، بہت سے لوگوں کو معلوم ہے، لیکن قبر میں ہر کوئی سوال کا جواب نہیں دے پائے گا۔ جو اس کلمے پر چلتا ہے، اس کا تقاضا پورا کرتا ہے اور اس کلمے کے مطابق عمر بھر زندگی گزارتا ہے، اسی کلمے پر اس پر خاتمہ ہوتا ہے، اس آدمی کی زبان سے قبر کے اندر جواب نکلے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، آگے کیا ذکر کر اللہ، ثم استقاموا، پھر وہ اسی پر جم گئے، اسی اللہ کے کہنے پر، اللہ کے ایمان لانے پر جم گئے، ایسے لوگوں کی اللہ فضیلت بیان کر رہا ہے، جو ایک بار زبان سے کہتا ہے، جو دل کی گہرائی سے نہیں، صرف زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، زبانی طور پر کلمے کا اقرار کرتا ہے، دل ساتھ نہیں دے رہا ہے، اعضاء و جوارے سے اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، ایسے لوگوں کی فضیلت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو دل سے کہتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں اور عملی جامہ پہناتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، پھر اس پر جم گئے، اسی پر ڈٹے رہے، اسی پر قائم رہے، ایسے لوگوں کے لیے فضیلت ہے۔ یہاں ٹھہر کر تھوڑا سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، ابھی رمضان گزرا ہے، رمضان کیوں آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں کیوں عطا کیا؟ اس لیے دیا تاکہ ہم میں جو سو گئے تھے انہیں جگایا جائے، جن کے ایمان میں کمی آ گئی تھی ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ پھر سے چمکا دے، جن کے دل میں وحدانیت کی روشنی کم پڑ گئی تھی، جن کے دل میں عبادت کا نور سرد پڑ گیا تھا، جو لوگ عبادت سے اپنا رشتہ توڑ لیے تھے، رب العالمین سے رشتہ ان کا کمزور پڑ گیا تھا، قرآن سے، دین سے اور دین اسلام سے، صراط مستقیم سے جن کا رشتہ کمزور پڑنا شروع ہو گیا تھا، ایسے لوگوں کو اللہ جگانے کے لیے رمضان دیا تھا۔
اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے ہم نے رمضان کا روزہ اس لیے دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو، جگانے کے لیے، تقوی اور طہارت کا پیکر بنانے کے لیے، اللہ کا ڈر دل میں پیوست کرنے کے لیے، خوف الہی کا خوگر اور پیکر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا تھا۔ یہ جو ڈر اللہ کا ہے ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، رمضان بھر کے لیے نہیں، تقوی صرف 1 مہینے کے لیے نہیں، اللہ اس لیے رمضان دیا تاکہ انسان متقی رمضان میں اور رمضان کے بعد بھی بنا رہے، مسلسل اس پر چلے، مسلسل چلتا رہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے رک جانا۔ رمضان میں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اگر چاہیں تو اکیلے میں پانی پی سکتے ہیں، روزہ کی حالت میں گھر میں رہیں، روم میں رہیں، دروازہ لاک کر کے پانی پی سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں پیتے؟ دل سے یہ جو ہے آواز نکلتی ہے کوئی دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک لمبا چوڑا وقت ہے، ایک لمبی عبادت ہے۔ روزہ معمولی عبادت نہیں، بڑی عبادت ہے۔ نماز 5 منٹ 10 منٹ کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں کئی گھنٹے کے لیے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ یہ عبادت ہے، ایک لمبی عبادت ہے۔ اتنے دیر میں آپ جان بوجھ کر پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، بیوی سے ہم بستری نہیں کرتے، گو کہ یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، پانی پی سکتے ہیں، پانی پینا حلال ہے، کھانا کھانا حلال ہے، اس کے باوجود روزہ کی حالت میں نہیں کھاتے پیتے، کیوں؟ اللہ نے منع کیا، اللہ نے منع کیا کہ روزے کی حالت میں یہ مت کھاؤ۔ یہی تقوی ہے، اور یہ تقوی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ عطا فرماتا ہے، اور یہ تقوی صرف رمضان کے لیے نہیں دیتا، یہ تقوی رمضان کے بعد دوسرے مہینوں کے لیے بھی دیتا ہے، کہ اس تقوی کو رمضان کے بعد بھی باقی رکھنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے وہ تقوی ٹھہرتا نہیں ہے، وہ ایک دن کے لیے نہیں آتا ہے، وہ تقوی ہمیشہ کے لیے آتا ہے۔ بہت ساری عبادت، بہت سارا عمل اور بہت سارا کام ایسا ہے، یا عادتیں اور صفت ایسی ہوتی ہے جو کچھ دیر کے لیے وہ صفت ہوتی ہے، لیکن تقوی ایک ایسی صفت ہے، تقوی ایک ایسا جو ہے وصف ہے انسان کے اندر کا، کہ وہ انسان کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر جو ہے اس تقوی کو رکھتا ہے اور انسان کو تقوی کے راستے پر چلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا تاکہ انسان تقوی کے راستے پر، طہارت کے راستے پر، نیکی کے راستے پر، پرہیزگاری کے راستے پر برابر چلتا رہے۔ بچوں کو ذرا خاموش کرائیں، خاموش ہو جاؤ بچے، خاموش ہو جاؤ۔ تو جو مہینہ رمضان کا ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ نیکی کے راستے پر چلتے رہیں، اسی کو کہتے ہیں استقامت، اور اسی استقامت کی بات اللہ تعالیٰ سورہ فصلت میں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فصلت میں اسی استقامت کی بات کر رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر جم گئے، اسی پر قائم رہے۔ یعنی رمضان جیسے اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے دیا، اسی تقوی پر قائم رہے، تو رمضان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ اور دراصل یہی دین کا بھی مقصد ہے، دین کا بھی یہی مقصد ہے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کلمے پر برابر چلتے رہیں۔ کلمہ یہ نہیں ہے کہ آپ 1 دن کے لیے پڑھ لیے ہیں، 2 دن کے لیے پڑھ لیے ہیں، کچھ دیر کے لیے مسلمان بنے نہیں، آپ مسلمان بنتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے یہاں تک کہ تم مسلمان رہو۔ یعنی مسلمان تک، ہمیں موت تک مسلمان رہنا ہے، موت تک اسلام پر چلنا ہے۔ تو یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں کچھ دیر کا نہیں ہے، مسلمان بنتے ہیں کچھ لمحے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے مسلمان بنتے ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اللہ کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو بندگی کا مقصد اور بندگی کی غرض و غایت بھی یہی ہے کہ ہم رب کی بندگی ہمیشہ اور موت تک کریں، یہی کلمے کا تقاضا ہے، اور اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہا ہے کہ جو لوگ کلمے کا اقرار کرتے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور اسی پر جم جاتے ہیں، اللہ ان کی فضیلت بیان کر رہا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ کیا فضیلت ہے! جو ایمان کے راستے پر، ایمان لانے کے بعد ایمان کے راستے پر ڈٹ جاتے ہیں، اسی پر قائم رہتے ہیں، ذرہ برابر بھی اس کے ایمان میں کمی پیدا نہیں ہوتی، یا اس کے ایمان میں کھوٹ پیدا نہیں ہوتا، اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا، اس کا ایمان قائم اور سلیم رہتا ہے، سیدھا ایمان رہتا ہے،
اس کا ایمان برابر قائم رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی فضیلت بیان کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے ایمان کو خریدنے والا راستے میں ملتا ہے، اس کے ایمان کو ڈگمگانے والا آدمی ملتا ہے، ایمان کا سوداگر اسے ملتا ہے، بڑی بڑی مصیبتیں اس کے اوپر آتی ہیں جو اس کو ایمان کے راستے سے بھٹکانے والی ہوتی ہیں، ایسے ایسے مصائب، مشکلات اور زمانے کی ایسی رکاوٹیں انسان کے سامنے آتی ہیں جو اس کے ایمان کو ڈگمگ کر سکتی ہیں، لیکن ایمان والا اسی ایمان پر قائم رہتا ہے، لاکھ پریشانی آئے لیکن ایمان پر قائم رہتا ہے، لاکھ رکاوٹیں آئے لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے، لاکھ پریشانیاں آئے انگیز کرتا ہے اور رب العالمین پر ایمان لانے کو کمزور نہیں کرتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی فضیلت بیان کر رہا ہے، ایسے لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے فرشتے؟ اللہ تخافوا، تم ڈرو مت، غم نہیں کھاؤ، ایمان کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، غمگین مت ہونا، نہ تو خوف کھانا نہ غم کا شکار ہونا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے ساتھ ہم ہیں، رب کا فرشتہ ہے، تمہارے ساتھ اللہ ہے، تمہارا خالق اور معبود ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تمہیں ابھی جنت کی بشارت ابھی دیتے ہیں۔ کس بات کا غم ہے؟ جب ایک طرف جنت ہے تو تمہیں کس بات کا ڈر اور خوف ہے؟ پریشانیاں آئے، رکاوٹیں آئے، تکلیف آئے، جنت کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیچ ہیں۔ ایک عورت آئی، اللہ کے رسول دعا کر دیجئے تکلیف میں ہوں، بڑی تکلیف، مرگی آتی ہے اور بہت بے چینی تکلیف میں رہتی ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تو دعا کر دوں گا تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی، لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ سبحان اللہ، وہ کہتی ہے مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے، یعنی تکلیف برداشت کروں گی، جنت کے مقابلے میں اگر تکلیف ہے تو تکلیف برداشت کروں گی، یہ مومن کا ایمان۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، اللہ تعالیٰ نے جنت کو تکلیفوں سے گھیرا ہے، اگر یہاں عیش کریں گے تو جنت نہیں ملے گی، یہاں تکلیف جھیلیں گے تب جنت ملے گی، اور جو یہاں پر اپنی طبیعت کے مطابق چلے گا، یہاں پر اپنی مرضی دکھائے گا، یہاں پر قوانین الہی اور فرمان رسول کو ترک کرتا رہے گا، اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا، سنت رسول کو قدموں تلے رو دے گا، دین اسلام کو کوئی جو ہے اہمیت نہیں دے گا، اس سے کوئی اس کا سروکار نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اور جو یہاں دین کے لیے پریشانی برداشت کرے، حفت الجنت بالمکارہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو تکلیفوں سے گھیرا ہے، جو دین کے لیے تکلیف برداشت کرے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے۔ تو فرشتے جب نازل ہوتے کہتے ہیں اللہ تخافوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور غم نہیں کھانا ہے، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تمہیں ابھی اس جنت کی خوشخبری اور بشارت سنا رہا ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے، گھبراؤ مت۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتے یہ خوشخبری سنانے کے لیے بندوں کے پاس 3 مواقع پر آتے ہیں۔ ایک موقع وہ ہوتا ہے جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، جان نکل رہی ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں غم نہیں کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، اور تمہیں ابھی جنت کی بشارت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ جس جنت کا تم سے وعدہ کرتا ہے اس جنت کی میں بشارت دے رہا ہوں۔ ایک وہ موقع ہوتا ہے جب فرشتے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں اور آتے اپنے بندے کو، جنت کی مومن بندے کو، اس مومن بندے کو جو کلمے پر جم جاتا ہے، سب کے لیے نہیں ہے یہ، ڈھول مول ایمان والوں کے لیے نہیں ہے یہ، ایمان لا کر قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو یہ کہتے ہیں میں ایمان لاتا ہوں ہمارا رب اللہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ، اور اسی پر جمے رہتے ہیں، ان کے لیے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ پہلا موقع جب موت ہوتی ہے، روح نکلنے لگتی ہے، فرشتے یہ خوشخبری سناتے ہیں۔ ایک وہ موقع ہوتا ہے جب بندہ قبر میں ہوتا ہے، فرشتے تب یہ جو ہے بشارت سناتے ہیں۔ اور ایک موقع وہ ہوتا ہے جب بندہ قبر سے اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، بعث بعد الموت، جب دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا اس وقت فرشتے بشارت دیتے رہیں گے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم نہیں کھانا ہے، اور تمہارے لیے جنت کی بشارت۔ فرشتے 3 موقع پر بشارت دیتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، یہ کلمہ تقاضا کرتا ہے کہ پریشانیاں آئیں گی، لیکن پریشانیوں کی وجہ سے دین اسلام پر آنچ نہیں آنے دینا ہے، اپنے ایمان پر حرف نہیں آنے دینا ہے، عملی راستہ نہیں ترک کرنا ہے، صراط مستقیم سے انحراف نہیں کرنا ہے، سنت سے بغاوت نہیں کرنا ہے،
دین حنیف سے ذرہ برابر بھی دوسرا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے. لیکن ہم لوگ مادیت کو دیکھ کر، دنیا کو دیکھ کر، ہوا کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، لوگوں کا معاشرہ دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں. جدھر کی ہوا چلتی ادھر باہر نکلتے ہیں. شادی کے لیے پیسہ ملتا ہے گن لیتے ہیں، چپکے سے جیب میں رکھ لیتے ہیں. یہ سنت نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ رمضان کا تقوی نہیں ہے، یہ ایمان پر استقامت نہیں ہے. ایمان پر استقامت یہ ہے کہ پیسے کا لالچ دیا جائے، حرام پیسے کی طرف آپ نظر اٹھا کر نہ دیکھیں. یہ سنت کا راستہ، یہ دین کا راستہ، یہ استقامت کا راستہ. آپ کے ایمان کو خریدنے کے لیے آئے گا، آپ کے دین کو لوٹنے کے لیے آئے گا. رہزن آئیں گے، اور رہزن غیر مسلموں میں سے ہوں گے، دوسروں میں سے ہوں گے، اپنوں میں سے بھی ہوں گے جو کمزور ایمان والے ہوں گے. جو بے دین مسلمان ہوں گے آپ کا ضمیر خریدنے کے لیے کوشش کریں گے، آپ کا ایمان بدلنے کے لیے کوشش کریں گے، اور آپ کے ہوش حواس کو اور آپ کے جگر اور ان سب چیزوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے. نہیں، آپ کیا کرنا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اسی پر جم جانا. ہمارا رب اللہ ہے، اب ہمارے رب نے جو کہا ہے ہم اسی پر چلتے رہیں گے. ہمارے رسول نے جو کہا ہے ہم اسی پر چلتے رہیں گے. جو ہمارا ایمان کہتا ہے، جو ہمارا دین کہتا ہے، جو قرآن کا فرمان ہے، جو سنت رسول ہے، اسی راستے پر چلتے رہیں گے، اسی پر قائم رہیں گے. یہ ہے استقامت. رمضان اس کا تقاضا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات میں، اس قرآن کی اس آیت میں اس بات کو ذکر کر کے بشارت سنایا ہے کہ جس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے، ایمان لانے کے بعد ایمان کے راستے پر قائم رہتا ہے، جم جاتا ہے، فرشتے ان کے لیے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے ان کو بشارت دیتے ہیں. ڈرنا نہیں ہے، غم نہیں کھانا ہے، اور تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے. ایک آدمی آتا ہے، اللہ کے رسول مجھے ایک بات بتائیے، ایک کوئی ایسی بات بتائیے آپ کے بعد کسی سے کچھ نہ پوچھوں. ایک بات صرف پوچھنے کے لیے بندہ آیا، ایک بات بتا دیجیے آپ کے بعد کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بندے تم کہو قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو میرا رب اللہ، میں نے اللہ پر ایمان لے آیا، اسی پر جم جاؤ. رسول پاک سے ایک آدمی سوال کرتا ہے، صرف ایک سوال کرتا ہے. رسول نے ایک سوال کا جواب کیا دیا کہ تم یہ کہو آمنت باللہ، میں نے اللہ پر ایمان لایا، اور آپ نے فرمایا اسی پر جم جاؤ، اس کے بعد تمہیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے دنیا میں تمہیں کامیابی ملے گی، آخرت میں کامیابی ملے گی. آئیے ایک حدیث سناتا ہوں، جو آخری بات، آخری پوائنٹ ذکر کرنا چاہتا ہوں. دین پر استقامت تو ہمیں ہر حال میں رکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے اسی راستے پر چلتے رہیں، اسی پر موت آئے اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ کثرت سے یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو دین پر جما دے، دین پر قائم کر دے، دین پر استقامت کر دے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ دعا بڑی کثرت سے کرتے ہیں، کیا آپ ہمارے بارے میں خوف محسوس کرتے ہیں ہمارا دل بگڑ جائے گا، ہمارا دل پلٹ جائے گا، ہم مسلمان ہیں، ہم دوسرے راستے پر چلے جائیں گے؟ کیسا ہے، ہم تو آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لاتے ہیں، پھر آپ یہ جو دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو جما دے، دین اسلام پر قائم کر دے، کیا آپ ہمارے بارے میں ڈر محسوس کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہاں تمہارے بارے میں ڈر محسوس کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان، اللہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انگلیوں سے انسان کے دل کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے. اسی لیے ہمیں یہ دعا کثرت سے کرنا چاہیے. کون سی دعا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس دعا کو یاد کر لیں، اس دعا کو نماز میں، نماز کے بعد اکثر اس کا ورد کیا کریں، تاکہ ہمارا ایمان اس پر قائم رہے، ہم دین پر قائم رہیں، دین پر چلتے رہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے بار الہا ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہا عمر بھر، زندگی بھر، موت تک دین پر استقامت نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.